السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ مومن اور اپنے پیروکاروں کی مدد اور دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کرنا، یہ سنت الہی میں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانان جو شکست سے دوچار ہوتے ہیں، یا بہت سارے انبیاء الہی جو شہید ہوئے، جن کو شہید کیے گئے، یا بہت سارے مومن شہید کیے جاتے ہیں، تو خدا تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ کیا وعدہ خلافی ہے؟ یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ یہ کس کا ہے؟ بس سنت الہی تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں اور مومنین انبیاء الہی ان کی مدد اور نصرت ہے۔ لیکن جو دنیا میں جو واقعات جو رونما ہوئے، ان کی روشنی میں ہم یہ بتا سکتے ہیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے، صالح بندے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء، بلکہ اکثر انبیاء الہی شہید کیے گئے۔ تو یہ وعدہ الہی کیا واقع نہیں ہو رہا؟ یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ اور ہم نے جو کسی بھی مقصد اور ہدف کے حصول کے لیے کیا دشمن کو دور بھگانا یا دشمن کو میدان میں شکست دینا صرف یہی پیروزی یا یہی کامیابی ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف یہ کامیابی نہیں کہ مثلا دشمن کو جو ہے آپ بھگا دیں یا دشمن کو قتل کریں، تہنس کریں، بلکہ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، جس ہدف کے لیے انبیاء الہی یا اولیاء الہی، ائمہ معصومین علیہم السلام، یا دوسرے مومنین جو جنگ کرتے ہیں، جو جنگ و جہاد کرتے ہیں، اور ان میں اگرچہ وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ہدف جو ہے وہ دیرپا، اور ہدف کو جو ہے وہ حاصل کر بیٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ ان کے زندہ ہونے سے زیادہ شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ ہدف زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، ابھی تاریخ انقلاب ایران میں شہید بہشتی، شہید محمد حسین بہشتی، جنہوں نے انقلاب اسلامی کے پیروز ہونے کے بعد، فتح یاب ہونے کے بعد جو قانون اساسی یا جو قانون جو لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا۔ ان کے بارے میں یہ بنی صدر منافق جو تھا، انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا۔ لوگ جو ہے سادہ لوہی میں شہید بہشتی کی تصویریں جو ہے پھاڑ دیتے تھے، اس پر تھوکتے تھے۔ اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں متنفر تھا، کیونکہ یہ آلمان میں جرمن ہے، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ کارپیٹ قالین کا جو ان کا کاروبار تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، تو وہ وہاں رہے کئی سال۔ تو لوگوں کو اس بات پہ دیکھو، یہ جو ہے نا انگریز نواز ہے، یا یہ جرمن کا جاسوس ہے، یہ آپ کا مخلص نہیں ہے، اس طرح غلط الزامات لگا کر لوگوں کی نظر میں جو ہے اس کو ایک منفور ترین شخص جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہوا تھا۔ لوگ جو ہے، عام لوگ ان کی تصویریں پھاڑتے تھے اور اس پر تھوکتے تھے پیروں کے تلے جو ہے نا وہ۔ لیکن جب حالانکہ شہید بہشتی سے بڑھ کر انقلاب اسلامی کے لیے اور کوئی جو ہے نا مؤثر نہیں تھا، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھا، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، ہر لائن میں جو ہے نا یہ، اسی لیے جو ہے ان کا جو قانون جو لکھا ہے، انہوں نے جو آئین اسلامی جمہوریہ ایران کو جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ تو ایک دفعہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پاس وہ موجود تھے، اور یہ امام خمینی کو بھی پتہ تھا کہ اس کے خلاف جو ہے دشمن نے جو ہے نا بہت پروپیگنڈا کیا۔ ایک دفعہ لوگ جو ہے نعرہ لگا رہے تھے، زندہ باد خمینی، مثلا درود بر خمینی، سلام بر خمینی۔ تو آپ نے فرمایا، آقا بہشتی، اگر یہ لوگ سب مجھے درود بر خمینی کے بجائے مردہ باد خمینی اگر کہے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر یہ سب ابھی مجھ پر درود بھیج رہے ہیں، اگر یہ سب مجھے آج مردہ باد خمینی کہے تو بھی تب بھی میرا جو ہے نا ہدف کے پیچھے میں آگے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو کیونکہ انہوں نے شاید یہی گلہ کیا تھا کہ لوگ بھی وہ ہے تو شاید میں پیچھے ہٹوں۔
تو آپ نے ان کو یہ تسلی دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا ہدف جو ہے وہ اعلیٰ ہدف ہے، خدائی ہدف ہے. پھر جب شہید ہوئے، شہید بہشتی ان کے 72 یعنی رفقا کے ساتھ شہید ہوئے پارلیمنٹ میں. جی ہاں، پارلیمنٹ ہاؤس کو بم سے اڑایا، اس میں 72 کے 72 شہید ہوئے. اس میں صرف جو بچے تھے وہ آیت اللہ خامنائی اور ہاشمی رفسنجانی، صرف یہ دونوں کسی اور کام سے باہر تھے، اسپیکر تھے. جی ہاں، حالانکہ یہ لوگ اسپیکر تھے، وہ لوگ کسی کام سے، یہ مصلحت الہی ہے، وہ لوگ باہر کسی اس میں کام سے تھے، اس پارلیمنٹ میں اس وقت موجود نہیں تھے. جب یہ شہید ہوئے اپنے 72 رفقا کے ساتھ، اب تو ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ بھائی اب کیا رہا، پورا نظام حکومت جو چلانا سب مر گئے، اب کون سنبھالے گا. ہاں، پھر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے اب بھائی اس کو کیسے جو ہے نا یہ خبر دے. مثلا اگر یہ خبر دیں کہ سب کے سب شہید کیے گئے تو امام خمینی کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ اثر ہوگا، یا اس کے لیے قابل تحمل ہے یا نہیں. لیکن امام خمینی نے پھر برجستہ جو ہے نا جواب دیا، یعنی انہوں نے لوگوں کو تسلی دی. امام خمینی نے لوگوں کو تسلی دی کہ اس میں کیونکہ یہ راہ خدا. پھر اس وقت شہید یعنی بہشتی کے لیے، محمد حسین بہشتی کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شہید مظلوم، شہید مظلوم. اور یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کی شہادت سے زیادہ اس کی مظلومیت بڑی تھی، اور شہادت اس کے لیے کم درجہ ہے. حالانکہ انسان کے لیے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن امام خمینی نے فرمایا اس کے لیے شہادت کا درجہ بھی اس کے لیے کم ہے، شہید بہشتی. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہم کتنے پانی میں تھے، کس طرح دشمنوں نے جو ہے نا غلط. پھر اس کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد وہ اثر ہوا، یعنی جو انقلاب جو ہے نا مضبوط سے مضبوط تر ہوا اور کامیاب سے کامیاب تر ہوا. یہ ایک سنت ہے. بس ابھی شہادت شہید بہشتی کو ظاہری طور پر تو ہم شکست مانیں گے کہ منافقین جیت گئے، منافقین نے جو ہے سب کو شہید کیا، لیکن اہداف جو تھا شہداء کے، یہ انقلاب اسلامی تھا. اور انقلاب اسلامی کو جو ہے نا ان کی شہادت کے بعد ان کے اوپر جو ہے نا مہر سخت ہو گئے. اور اسی طرح اگر آپ اور ہم اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا ظاہری طور پر تو امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی، بنی امیہ نے جو ہے ان کو شکست دی، سب کو شہید کیا اور خانوادے کو اسیر کیا. ظاہری شکست تو ہے، لیکن کیا حقیقی شکست ہے؟ نہیں. امام کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا امام کا مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ کے مکروہ چہرے کو لوگوں پر واضح کر. سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ جو بنی امیہ کے جو مکر و فریب ہے، جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول، وہ لوگ ان کا تو یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم خلیفہ رسول ہم ہیں. معاویہ کے زمانے میں پھر آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس میں یہی بتاتے ہیں کہ معاویہ کیونکہ وہ ظاہری طور پر وہ مکار تھا، وہ یہ ظاہر نہیں کرتا تھا، بلکہ ظاہر میں جو ہے نا وہ دینداری دکھاتا تھا. لوگ جو ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ خلیفہ رسول ہے. لیکن یزید کا جب زمانہ آ گیا، اب اس نے تو علی اعلان فسق و فجور، شراب کباب، اس میں جو ہے نا وہ مشغول. اب لوگوں کو یہ چہرہ دکھانا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ بنی امیہ کیا ہے، لوگوں پر واضح کر دیا. اور اس کے بعد جس دین مقدس اسلام کے یعنی حفاظت کے خاطر آپ نے کیا نام ہے قیام کیا، وہ قیامت تک وہ پابرجا. اور اس یعنی اسلام کو، جس اسلام کو رسول خدا لائے تھے، اس کو تا قیامت تک اس کے یعنی آپ نے انشورنس کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی شخص آ جائے برسر اقتدار، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے. تو ان کا ہدف جو ہے وہ اصل زندگی ہے. اسی لیے رسول خدا نے کیا فرمایا، حسین منی وانا من حسین. اسی لیے کہا تھا کہ وگرنہ ایک پوتا یا ایک بیٹا باپ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن باپ بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے. مقصد یہی تھا کہ جس ہدف کو لے کر پیغمبر اکرم تشریف لائے تھے، جس ہدف کو 1,24,000 انبیاء لائے تھے، اس ہدف کو امام حسین نے بچایا. اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.